أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی تلاوت، آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے رب عز و جل نے وہ ہمارے تک پہنچایا، یہ کتنا بڑا کرم ہے اور ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتنی آسانی ہوئی کہ سما پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم اگر تم ہوتے، من سے خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ رب تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں نا کہ تمہاری نافرمانیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. کہ ایک طرف تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار عرض کر کے بار بار یہ فرمائش کی کہ ہمارے لیے ایک کتابی شکل میں احکامات ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ وہ ہم پڑھیں اور بار بار ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں کہ ہمارا رب تعالیٰ ہمارے سے کس طرح سے خوش ہوگا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ توریت نازل فرمائی تو تم لوگوں نے بالکل اس سے پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے وعدہ لیا کہ تم میرے سے وعدہ کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کتاب تو تم اس پر عمل کرو گے. تو انہوں نے یہ سارا وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس سے مکر گئے، پھر گئے. تو اس کے باوجود اتنی زیادہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، اور یہ فضل و کرم اگر نہ ہوتا تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوتے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نافرمانی کے جواب میں لازمی کوئی عذاب نازل اگر کسی کے اوپر نہیں ہو رہا تو دنیا میں کوئی سزا جاری نہیں ہو رہی تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کہ اس کو معلوم نہیں ہے، جیسے کہ کچھ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نفاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نہیں پتہ، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں یا کوئی اور نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ پر گرفت ہی نہیں فرما رہا. تو نامعلوم کہ بعض اوقات کس طرح سے ہم کن خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ساری باتیں، یہ غلط خیالات ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی بارگاہ میں کوئی خاص مقام حاصل ہو گیا ہے. تو یہ سب غلط ہے. نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرم نوازی فرماتا ہے تو یہ فقط اس کا کرم اور فضل ہوتا ہے، اور اس فضل اور کرم اور رحمت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر میرا فضل اور کرم نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوتے. خسارہ کیا ہونا تھا؟ جو ہو رہا ہے کہ ایمان سے بھی خالی، اس جہان کو بھی تباہ کیا، اگلے جہان کو بھی تباہ کیا. تو یہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر اس کا فضل اور کرم نہ ہو تو انسان واقعی خسارے میں ہے. تو اسی طرح سے ہمیں جو اگر رب تعالیٰ بار بار موقع بھی عطا فرماتے ہیں
فرماتا ہے تو ہم اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور اگر نافرمانی کے باوجود عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہا تو یہ اس کا کمال نہیں، میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے، میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، اور یہ اسی کے فضل اور کرم کی نوازش ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے، بار بار انسان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے۔ تو میری رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔